لیے ہر زمانے میں اس چیز کو اپنے محور کو رکھنے کے لیے ضرورت ہے. اب میں غافل ہو جاؤں اپنی ذمہ داری سے تو عزیزان محترم تبھی تو وہ آخری آ نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ میں اس محور کی طرف متوجہ نہیں ہوں. میری زندگی کا محور کچھ اور بنا ہوا ہے. اصل محور وہ تھا کہ جو انہوں نے کہا وہ کرو. تو ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ خوب چار چیزیں ہم سیکھ لیں ایک دوسرے سے. میں آپ سے سیکھوں, آپ مجھ سے سیکھیں, تاکہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہم کوشش کریں یہ جو نظام اپنی محور سے ہٹا ہوا ہے اس کے لیے اپنا اپنا وظیفہ انجام دیں. وہ آئے گا. قرآن میں وعدہ ہے, اللہ نے وعدہ کیا ہے, اور پروردگار اپنے وعدے سے پھرتا نہیں ہے. خود قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ وہ تو آ جائے اور میں کہیں اور ہوں. نقصان میرا ہے, اس کا نقصان نہیں ہے. مگر مولا کائنات کو سب نے چھوڑ دیا. کتنے لوگ تھے اس وقت رسول خدا کی وفات کے بعد؟ کتنے لوگ تھے؟ وہ لاکھوں تھے جنہوں نے اقرار کیا تھا. اور بعد میں کتنے لوگ تھے؟ بعض روایت کہتی ہیں 6 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. امام کے پاس آئے کہ مولا قیام کریں, تو مولا نے کیا کہا کہ خوب اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اپنے سروں کو منڈوا کر اپنی تلواروں کو میان سے باہر نکال کر مسجد نبی میں میرا انتظار کرو. اگر 40 ہوئے تو میں قیام کر جاؤں گا. لیکن 6 لوگ تھے خالی, باقی کہاں گئے؟ تو مگر کیا جو لوگ نہیں آئے تو کیا مولا کی ولایت پہ کوئی حرف آیا؟ کیا مولا کی ولایت میں کوئی کمی آئی؟ مولا کی امامت میں کوئی نہیں. نقصان کس کا ہوا؟ بشریت کا ہوا, انسان کا, جو اسی آج نقصان میں گھوم رہا ہے, اسی نقصان کی پیمنٹ کر رہا ہے. یہ وہ جو بوئے تھے بیج آج کاٹ رہی ہے, بشریت کاٹ رہی ہے. آج دنیا حل مانگتی ہے. حل دیں, نظام دیں. کون سا نظام؟ نظام تو دیا تھا اسلام نے تمہیں, تم نے خود چھوڑ دیا اس نظام کو. ابھی بھی بقا چاہتے ہو تو کوئی نظام نہیں ہے دنیا کا. عزیزان محترم کہ جمعے کا دن ہے اور ہمارے پر فرض بنتا ہے, واجب بنتا ہے ہم اس نظام کی گفتگو کریں جو جس کا وارث زندہ ہے. خوب نظام دے. آج دنیا میں سیکولرزم, کمیونزم, سوشلزم, لبرلزم, جتنے بھی یہ ازم تھے یہ سب فیل ہو گئے. یہ سب فیل ہو گئے. مگر آج بھی ہمارے کچھ لوگ 4 چیزیں پڑھ لیتے ہیں تو مطلب شروع ہو جاتے ہیں ایسا کیوں ہے اسلام میں, ویسا کیوں نہیں ہے, خواتین مرد کا حقوق برابر کیوں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال دنیا آج جس طرح پڑھ رہی ہے, بھائی جنہوں نے نظام برابر کیے اپنی طرف سے, بشریت کی بقا, بشریت کے ہم حقوق کے بشر ہیں, ان کے ہاں بشر کہاں پایا جاتا ہے؟ وہ صرف حقوق کی بات کر رہے ہیں, بشر کہاں ہیں ان کے ہاں؟ بشر تو ہے ہی نہیں. تو جس نے خالق کیا تھا انسان کو وہ بہتر جانتا تھا کہ کون سا نظام دینا ہے اور کیسا نظام دینا ہے. خود مثال کے طور پر کیونکہ ظاہر بچے ہیں, جوان ہیں, لوگ بھی سن رہے ہیں, ہر طرح کے لوگ سن رہے ہیں. بہرحال کوئی بھی کمپنی کوئی اپنی پروڈکٹ بناتی ہے تو ساتھ میں ایک لیفلیٹ سا دیتی ہے, ایک طریقہ استعمال دیتی ہے, ایک براؤشر سے دیتی ہے. کیوں دیتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا یہ لیٹسٹ مشین کون سے بٹن سے سٹارٹ ہونی ہے, کہاں کیا ہونا ہے. اگر آپ نے اپنی مرضی سے کچھ کر لیا اور خراب ہو گئی تو کمپنی ذمہ دار نہیں ہے. وہ کہتی ہے کیونکہ جس طرح ہم نے کہا تھا اس طرح آپ کو استعمال کرنا ہے. اب ایک چھوٹی سی مشین جس کی قیمت شاید 100, 200, 300, 400, بہت وہ $1000 ہو, اس کے لیے آپ اتنے محتاط ہیں کہ اس کے بغیر اس کو استعمال نہیں کرنا. اور یہ جو اتنی بڑی دنیا کی مہنگی ترین مشین ہے اس کے لیے آپ چاہتے ہیں جو دل چاہے کر لو. کیسے ہو سکتا ہے عزیزان محترم کہ یہ وہ مشین جو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کسی کو. دنیا پورے ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے, سب کچھ بنا لے گی, انسان نہیں بنا پائے گی. تو جس نے بنایا تھا اس نے اس کے ساتھ ایک نظام اتارا ہے کہ دیکھو اس پہ عمل کرو گے تو کیا ہے, کامیاب ہو جاؤ گے. 1,24,000 پیغمبروں میں سے 5 کو اس نے یہ نظام دیا. نظام ایک ہی تھا لیکن کیونکہ بشریت تکامل کی طرف جا رہی تھی اس لیے پہلے والے کو کم دیا, دوسرے کو زیادہ, تیسرے کو,
اور جب 5ویں کو سب دے دیا تو کیا کہا؟ یوم اکملت لکم دینکم،